السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر ہفتہ ہم آپ کے لیے ایک نئی درگاہ شریف کی ویڈیو لے کے آتے ہیں۔ آج ہم جس اللہ کے ولی کی، آج ہم جس بزرگ کی آپ کو درگاہ شریف کی زیارت کرانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ خود بھی کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی درگاہ شریف کولم پلی میں موجود ہے۔ جو ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کرے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں معزز سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ الحمدللہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے کہ ایک اور نئے ولاگ اور ویڈیو کے ساتھ، جی ہاں معزز سامعین کرام، کافی عرصے سے ہم نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، اسی مناسبت سے تاخیر کا سبب کچھ اور تھا، لہٰذا آج ہم اللہ کے ایک برگزیدہ منتخب کردہ اللہ کے پیارے، میری مراد کوئی اور نہیں، حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جن کی بارگاہ تلنگانہ اسٹیٹ کے ضلع نارم پیٹ کے اور محبوب نگر دونوں کے درمیان علاقہ کولم پلی پہ واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسینی سادات ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حسینی سادات ہیں، اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاندان میں سے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 واسطوں سے جا کر آپ کا سلسلہ مبارک حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے، اور اسی طرح 10 واسطوں سے جا کر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل پر جا کر خصوصاً حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بایوگرافی، آپ کی سوانح عمری، سیرت مبارکہ پر ہم نے تفصیلی ویڈیوز اور ولاگز بنائے ہیں، جا کر آپ ضرور دیکھیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں جس گھرانے میں ولایت بڑھتی جاتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، گویا کہ ولایت جہاں ہر بچہ ولی کامل کہلاتا ہے، وہ گھرانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانے مبارک ہے۔ آپ کی بچپن کی کرامت کافی مشہور ہے۔ ہم اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بھی ہم واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی اور کتاب میں نہیں بلکہ حضرت ہی کی بارگاہ میں شائع ہونے والی کتاب تجلیات خطالیہ انوار جلالیہ سے لیا گیا ہے۔ کم سنی کا عالم ہے، آپ مدرسے میں اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دفعہ استاد محترم نے کہا کہ کچھ لیمو لے کر آؤ، ہمیں لیمو کی ضرورت ہے۔ لیمو کے درخت آپ کے مدرسے کے صحن میں ہی موجود تھے، تو آپ حسب معمول جا کر لیمو کچھ لے کر آئے اور لا کر استاد کی جھولی میں ڈال دیا۔ استاد نے کہا کہ ہمیں اتنی زیادہ لیمو کی حاجت و ضرورت نہیں تھی، چند لیمو چاہیے تھے۔ تو اس پر آپ نے کیا جملہ کہا، معزز سامعین ناظرین غور کریں۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمسنی کا عالم ہے، آپ کی مبارک لبوں پر یہ جملہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے استاد محترم، آپ کو جتنے لیمو کی حاجت و ضرورت ہے اتنے لے لیں، ہم درخت کو باقی لیمو واپس کر دیں گے۔ اللہ اکبر! جب یہ آپ کے استاد محترم نے سنا تو کچھ بات انوکھی لگی، نہیں لگی، تو استاد محترم نے آزمائش کے خاطر کچھ لیمو لے کر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ واپس کر دو، اور آپ بھی استاد محترم بھی پیچھے چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس درخت کے قریب جا کر زمین پر وہ لیمو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے درخت،
یہ لیمو کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ لیمو تو لے لے۔ جو ہی یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ سارے لیمو اپنی اپنی جگہ پر جا کر دوبارہ درخت پر لگ جاتے ہیں، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انہیں توڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو ہی یہ کرامت آپ کے استاد محترم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہا کہ بیٹے آپ تو اللہ کے ولی ہے، ولایت کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اب میں تمہیں درس نہیں دے سکتا، تدریس کے لیے تم میرے پاس نہیں آؤ، میں اس قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی ابتدائی تعلیم خود آپ کے والد بزرگوار نے فرمائی، اور جب والد بزرگوار کو بھی یہ پتہ چلا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ نے آپ کو خلافت سے سرفرازی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ راہ دین میں آپ چلے جائیے، گویا کہ تبلیغ دین کے لیے آپ ہجرت فرمائیں۔ تو آپ نے ہجرت فرما کر، کیونکہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہیں اور نہیں بلکہ آپ کے دادائے محترم حضرت سید شاہ جلال حسینی عرف چندہ حسینی، جن کی مبارک بارگاہ گوگی شریف میں موجود ہے، جو حضرت خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند درواز شہباز دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر اس وقت کے اولیاء کاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو چونکہ دادا کی یہ شان ہے تو پوتروں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو گوگی شریف کے مدرسے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے گوگی شریف سے ہجرت کر کر کولم پلی کے قریب آئے۔ تو جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو والدین سے کہا کہ میں میری کمسن شیر قربن یعنی بہت ہی چھوٹے بہن حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ایک بھائی مبارک بھی تھے جن کا نام حضرت سید جلال حسینی ڈونگری شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، آپ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر گویا کہ ایک قافلے کی شکل میں آپ لوگ ہجرت فرمائی۔ جس مقام پر آج آپ کی بارگاہ موجود ہے کولم پلی علاقہ کہلاتا ہے، وہاں سے کچھ دور آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک قلعے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ہمیں کہاں سفر کرنا ہے، تو اس وقت ہی آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی تھی، اور آپ نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ میری آخری آرام گاہ بھی بن جائے یہ مقام۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے بھائی نے دوسری جگہ انتخاب کر لی، اور آپ یہیں اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دفعہ آپ کی بہن مبارک دودھ نہ ہونے کی وجہ سے رونے لگے، تو آپ ایک کھیت میں پاس ہی کے جاتے دیکھتے ہیں کہ ایک کسان بیل بھی وہاں موجود ہے، گائے بھی وہاں موجود ہے، کھیت میں جوت کر رہا ہے، گویا کہ کھیتی کا کام کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے پاس دودھ نہیں۔ بہرحال آپ اس سے پھر کہتے ہیں کہ کیا تم میرے لیے دودھ لاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کام چھوڑ کر ابھی نہیں جا سکتا۔ آپ واپس آ جاتے، اپنی بہن کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر اس شخص کو خیال آتا ہے کہ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا تھا، مجھے مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے میں دودھ تو لاؤں گا، ذرا سا آپ میرے کھیت کا خیال رکھنا۔ بہرحال وہ شخص جو کسان تھا، کھیت کا کام کرتا تھا، جا کر دودھ لانے کے لیے جب جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیران و ششدر رہ جاتی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ سارا کام پہلے ہی سے ہی ہو چکا ہے، سارا کھیت کو پانی میسر و سیراب ہو چکا ہے، کھیت کے قریب جو کنواں تھا وہاں سے پانی خود بخود ابل کر آ رہا ہے اور سارے کھیت کو سیراب کر رہا ہے۔ جو ہی وہ یہ نظارہ دیکھتا ہے، حضرت کے پاس آتا ہے، حضرت نماز میں مشغول تھے، بہن بازوک بیٹھی تھی، وہ دودھ رکھتا ہے، حضرت کی قدم بوسی کر کر واپس آبادی والے علاقے گویا سے یہاں سے وہ دودھ لاتا، وہاں جا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا ہے جو باضابطہ زندہ کرامتیں جن سے صادر ہو رہی ہے۔ وہ کہہ کر سارے علاقے کو جو ہے حضرت کی جانب لے کر آتا ہے۔ حضرت کو یہاں کشف کے ذریعے وہ حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت زمین کو حکم دے رہے کہ اے زمین شک ہو مجھے تیرے سینے میں سمانا ہے، زمین خود بخود شک ہوتی ہے اور حضرت زندہ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ زندہ زمین میں سما جاتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی لے کر سماتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے، جب کرامت جو ہے لوگوں پر آیا ہونے لگتی ہے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب شہر والے لوگ، سارے علاقے والے لوگ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں، بس زمین پہلے جیسی ہے۔ اندازہ پر ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ہونا ہو حضرت نے اللہ کے کرم سے جو ہے اپنی زبان مبارک سے زمین کو حکم دے کر شک ہو کر اپنے آپ کو زمین کے حوالے اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور آپ کی پھر وہاں پر مزار مبارک بنائی جاتی ہے۔ اس سال غالباً 548واں عرس شریف منایا گیا ہے۔ 550 سال آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی
آپ کے در دولت سے کثیر تعداد میں عوام الناس فیضیاب ہو رہی ہے، استفادہ حاصل کر رہی ہے، اور غیر مسلم کی بھی کثیر تعداد آپ کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بس آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور حضرت کی بارگاہ میں ہمیں بادب حاضر ہونے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔